لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دو۔ جو انسان نماز عصر کے بعد یہ آیت 7 بار پڑھتا ہے اس کا گھر دولت سے بھر جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بہن اور بھائی پیار سے درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے اللہ، اس درود پاک کے پڑھنے میں، بولنے میں، تلفظ میں جو بھی غلطی کوتاہی ہے، زیر زبر پیش شد کی مد کی، اے اللہ اپنی رحمت کے صدقے میں ہمیں معاف کرنا اور اس درود پاک کو اپنی پاک بارگاہ علیہ میں قبول و منظور کرنا۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا چھوڑ دیں۔ جو انسان بھی نماز عصر کے بعد یہ ایک آیت 7 بار پڑھتا ہے، سمجھ لیں کہ اس کا گھر دولت اور رزق سے بھر جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، آپ لوگ جیسے کہ جانتے ہیں کہ آج کل آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج کی دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ہے دولت اور رزق اور دولت۔ لیکن رزق کا وعدہ تو اللہ نے کیا ہے، کوئی انسان بھی بھوکا نہیں سوتا، تو اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے اس کو۔ تو لیکن یہ ہے کہ دولت ہر بندے کی ضرورت ہے۔ مثلا بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دولت کے بنا انسان نہیں خرید سکتا۔ مثلا بچوں کی بہت سی فرمائشیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی پوری نہیں کر سکتا اس وقت تک جب تک کہ پیسہ ان کے پاس نہ ہو۔ پیسے سے ہی وہ ضرورتیں پوری ہو سکتی ہیں۔ اور آج کل کا یہ ایک سمجھ لے کہ اہم مسئلہ ہے ان ماں باپ کے لیے جو غربت میں ہیں، جو صبح نکلتے ہیں اپنی مزدوری کے لیے، کھانے کے لیے، ان کے کہتے ہیں کہ کھانے کے لالے پڑے ہوتے ہیں، تو وہ جیسی چیزیں بچوں کی کیسے فرمائشیں پوری کر سکتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ لوگ، بہت سے بھائی لوگ محنت بھی کرتے ہیں اور ان کی کوشش بھی یہ ہوتی ہے کہ اپنے بچوں کی جائز خواہشیں پوری کر سکے۔ یہ ایک بندے کی نہیں، ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ہر وہ چیز، ہر وہ خواہش پوری کریں جو وہ لوگ چاہتے ہیں اور جائز ہے۔ جو بچے ان کی خود دیکھتے ہوں گے، بہت سے بچے ایسے ہوتے ہیں جو دیکھا دیکھی دوسرے سے چیزیں مانگتے ہیں، لیکن بہت سے بچے ایسے ہیں جو صبر بھی کر لیتے ہیں۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے ہر ماں باپ کی کہ ان کے بچوں کو کبھی کسی کے محتاج نہ ہونا پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے۔ تو آپ لوگ اس کے لیے ایک ایسا عمل کریں۔ بہت سے بھائی لوگ ایسے بھی ہیں جو محنت تو کرتے ہیں، گھر میں پیسہ بھی آتا ہے، لیکن اس پیسے میں برکت نہیں ہوتی۔ کہاں سے آیا، کب خرچ ہو گیا، پتہ ہی نہیں چلتا، تو بے برکتی والا حساب ہو جاتا ہے۔ تو آپ اس کے لیے ایک میری بہنیں ایک چھوٹا سا عمل کر سکتی ہیں۔ نماز قرآن کی پابندی کریں، نماز ضرور ادا کریں۔ نماز اور قرآن جو دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی ہمارے کام آئے گا۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں نے جب نماز عصر ادا کر لینی ہے تو نماز عصر کے بعد آپ لوگوں نے وہی مصلی پر بیٹھ کر آپ کو جو بھی چاہیے اس کی نیت کر لیں۔ نیت کرنے کے بعد درود ابراہیم پڑھیں۔ درود ابراہیم آپ لوگوں نے 7 بار، 11 بار یا پھر 14 بار پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے سورۃ رحمان کی ایک آیت ہے، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اور تم اللہ کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ بے شک ناظرین اکرام، ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا ہی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا نوازا ہے، اتنا کچھ دیا ہے کہ ہم لوگ چھوٹی چھوٹی نعمتوں کو اگر دیکھیں نا تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نوازا ہے، لیکن ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتے۔ جس دن ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے پر شکر ادا کرنا شروع کر دیں گے، یقین کیجیے گا ہمیں ہر وہ چیز ملے گی جس کی ہم لوگ خواہش کرتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہو، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ دے گا۔ آپ لوگوں نے اس آیت کو 7 بار نماز عصر کے بعد پڑھنا ہے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ یہ آپ لوگ ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھیے گا۔ آخر میں 7 بار پڑھنے کے بعد پھر آپ لوگوں نے اتنا ہی درود پاک پڑھنا جتنا آپ لوگوں نے شروع میں پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ لوگوں نے مانگنی ہے دعا اپنے اس مقصد میں کامیابی کے لیے، اپنی اس حاجت کے لیے جس کی نیت کر کے آپ لوگوں نے یہ عمل کیا ہے۔ جو آپ کو اللہ سے چاہیے اس کی نیت کر لیں، دولت چاہیے اس کی نیت کر لیں، گھر چاہیے اس کی نیت کر لیں، گاڑی بنگلہ چاہیے اس کی نیت کر لیں، بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے آپ لوگ دعا مانگتے ہیں اس کی نیت کر لیں، بچے بچیوں کے رشتوں کے لیے نیت کر لیں، نیت کریں اور یہ عمل کریں۔ پھر دیکھیے گا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو کیسے کامیابیاں دیتا ہے۔
ہم لوگوں کے نا نظریہ اگر ہم لوگ اللہ کے دیے ہوئے پر توکل نہیں کرتے، ہم لوگ اللہ کے دیے ہوئے میں خوش نہیں رہتے، ہم لوگوں کی ضرورتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں اور اخراجات زیادہ ہو گئے ہیں، لیکن کاروبار نہ ہونے کے برابر ہے، جس کی وجہ سے ماں باپ کے کو تو مشکل آتی ہی آتی ہے، تو بچے بھی نا سوچتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ماں باپ کو جو چیز کہیں یا نہیں، بہت سے لوگ سوچتے بچے ہیں، لیکن جب دوسرے بچے کے پاس وہ چیز دیکھتے ہیں تو پھر ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے ماں باپ بھی ان کو دے، اور ماں باپ کی بھی یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے بچے کبھی کسی کی طرح نہ دیکھے، اللہ ان کو ہی دے۔ اور میری تو یہی دعا ہے کہ ہر والدین اپنے بچوں کی خواہشوں کو پورا کرے، اللہ تعالیٰ ہر والدین کو اتنی ہمت دے، اتنی توفیق دے، اتنا اس کو رزق دے، اتنی دولت دے کہ وہ اپنے بچوں کی منہ سے نکلی ہوئی ہر جائز خواہش کو پورا کر سکے۔ اور یہ آپ لوگ میری بہنیں جب یہ عمل کریں گی انشاءاللہ تعالیٰ، پھر آپ لوگ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کیسے آپ لوگوں کو دولت سے نوازیں گے، رزق سے نوازیں گے، کہاں سے آ رہا ہے کدھر سے آ رہا ہے کچھ پتہ نہیں ہوگا، لیکن آپ کا گھر دولت سے اور رزق سے بھر جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے ایسے ایسے وسیلے بنائے گا کہ آپ کی عقل خود حیران رہ جائے گی کہ یہ آ کہاں سے رہا ہے اور کس طرح کی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ایسا وسیلہ بنا دینا ہے۔ بس آپ لوگوں نے یقین کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، جتنا ہم لوگوں کا یقین پختہ ہوگا، جتنا ہم لوگوں کا اللہ کی ذات پہ بھروسہ ہوگا، اتنا ہی ہمیں ملے گا۔ آپ لوگوں نے جب یہ عمل کرنا ہے تو آپ لوگوں نے سب کے لیے دعا ضرور کرنی ہے، اور جب اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دے دے رزق اور دولت تو اس میں سے تھوڑا سا نکال کے آپ لوگ اللہ کی راہ میں ان لوگوں کو دے دیا کریں جو حقدار ہوتے ہیں، کیونکہ ہم لوگ اپنے پاس سے نہیں دیتے، اللہ کے دیے ہوئے میں سے دینا ہوتا ہے۔ تو اللہ کے دیے ہوئے میں سے آپ اللہ کی راہ میں تھوڑا خرچ کریں، آپ 10 روپے خرچ کریں گے اللہ آپ کو 70 عطا کرے گا، تو کوشش کیا کریں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا کریں زیادہ سے زیادہ، کیونکہ اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا کبھی بھی رائے گا نہیں جاتا۔ اللہ تعالیٰ کے ایک کے بدلے میں 70 گنا دیتا ہے، اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ میرے بندہ میری راہ میں خرچ کرے گا تو میں اس کو 10 گنا کر کے لوٹاؤں گا۔ تو آپ لوگوں نے کوشش یہی کرنی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے کسی طرح سے بھی، تو آپ لوگوں نے ان بہن بھائی کی ایسے مدد کرنی ہے کہ اس کے دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے۔ بہت سے لوگ نمود و نمائش کرتے ہیں، بنا دیتے ہیں، پھر ان لوگوں کی عزت نفس بھی جاتی ہے اور آپ لوگوں کا سمجھ لیں کہ نیکی بھی ضائع جاتی ہے۔ ایسے نہیں، آپ لوگوں نے اس طریقے سے ان لوگوں کو مدد کرنی ہے کہ ایک ہاتھ سے دیں تو دوسرے ہاتھ کو پتہ نہ چلے، ایسے چپ کر کے ان کو پکڑا دے تاکہ ان کی ضروریات پوری ہو اور ان کو شرمندگی بھی نہ ہو، یا پھر کسی چیز کے بہانے بچوں کو چیز لے دیں، گفٹ لے دیں، یا بچوں کی کوئی ایسی چیز جس کو پتہ ہے آپ کو ضروریات ان کی ہے، یا ان کے گھر کا کوئی ایسی چیز جو ان کی ضرورت ہے اور آپ کو پتہ ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، اس طرح سے کر کے کوئی چیز لے دیں۔ یہ بھی ایک صدقہ جاریہ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو اس طرح کے صدقے بہت پسند آتے ہیں جو چپ کر کے اور بنا بتائے کیے جائیں۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو زیادہ سے زیادہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق دے، اور ہم سب کے گھر کے مشکلات کو دور کرے، پریشانیوں کو دور کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحت اور تندرستی والی زندگی دے، بیماریوں سے نجات دے۔ اللہ تعالیٰ سب کی مشکلات کو دور کرے، جس کی جو بھی نیک اور جائز حاجت ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے میں، ارحم الراحمین ہونے کے صدقے میں وہ پوری کر دے، اور ہم سب کی صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے اور ہماری دعاؤں پہ کن فرما دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ معزز ناظرین کرام، آپ لوگوں نے کمنٹ سیکشن میں کن فیکون ضرور لکھنا ہے، رزق میں برکت کے لیے ویڈیو کو لائک ضرور کرنا ہے، اگر چینل پر پہلی بار آئیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ الحمدللہ آپ سے دوبارہ سے ملوں گی ایک اور ویڈیو کے ساتھ، بشرط زندگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ، جزاک اللہ خیروں کثیروں۔